اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من اس سے، من مطلب سے طیباتی پاکیزہ ما کسبتم جو تم کماتے ہو، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو اس سے تم پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، یعنی کہ حلال خرچ کرو، حلال چیز۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو ہم نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اور اس سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، مطلب کھیتیاں وغیرہ، نباتات جو ہم نے تمہارے لیے اگائے ہیں، ٹھیک ہے، فصل وغیرہ، تو اس سے بھی تم جو ہے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ کٹائی کے دن یعنی کہ تم دیا کرو۔ یہ مما اخرجنا لکم من الارض میں لفظ اخرجنا سے جو ہے نا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ایک طرح سے زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عشر و خراج جو ہے نا شریعت اسلام کے دو اصطلاحی لفظ ہیں، ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی ایک حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ عشر جو ہے فقط ٹیکس ہی نہیں، اس میں ٹیکس سے زیادہ اصلی حیثیت مالی عبادت کی ہے، ان کے مثل زکوٰۃ کے، تو اسی لیے اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ اور خراج خالص جو ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، اس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چنانچہ عبادت کے اہل اور پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ جو ہے لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم چنانچہ عبادت کے اہل نہیں، ان کی زمینوں پر جو کچھ عائد کیا جاتا ہے اس کا نام خراج ہے، ٹھیک ہے۔ عملی طور پر زکوٰۃ اور عشر میں یہی فرق ہے کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے، اور عشر جو ہے زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اس کا یہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عشر نکالیں زمین کا، اس سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے، یعنی کہ کھیتی کا جن کٹائی ہو جس دن پیداوار ہو تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر یعنی کہ دیا کریں، انفقوا خرچ کریں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم نہ ارادہ کرو گندی چیز دینے کا، منہ اس سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور نہیں ہو تم بِآخِذِی اس کو خود لینے والے، یعنی کہ اللہ کے نام پر اچھی پاکیزہ خالص بہترین چیز جو ہے وہ دو، گندی چیز نہ دو، اور تم خود بھی جو ہے وہ گندی چیز کبھی لینا پسند نہیں کرو گے، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، تمہیں کوئی دے رہا ہے کوئی چیز، اگر تم اس کی رعایت رکھو، چشم پوشی کرو تو اور بات ہے، لیکن تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہیں گندی چیز لو یا تمہیں کوئی دے۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ محتاجی کا، بھوک کا، غریبی کا، تنگ دستی کا، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا یا برائی کا، مطلب یہ کہ تمہیں یہی جس میں سے ڈالتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، غریبوں کی ہیلپ نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، مغفرتاً، بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً، اور فضل کا، مہربانی کا اور دینے کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاس خزانے بہت زیادہ ہیں، ان کے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے، اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا دگنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا قرض نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر اس کو قرض سے بھی تعبیر کیا کہ جو میری راہ پہ خرچ کرتا ہے، مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت والا ہے، وہ تمہیں پھر یضاعف لہ اضعافا کثیرا، تمہیں دگنا چگنا کر کے وہ واپس لوٹائے گا، یہی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ واللہ واسع، اللہ وسعت والا، علیم، علم والا ہے۔
یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ اس الفاظ کے تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں حکمت کے، ٹھیک ہے، کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث ہے، کسی جگہ علم صحیح ہے، کہیں پر عمل صالح ہے، کہیں قول و صادق ہے، کہیں عقل سلیم ہے، کہیں فقہ فی الدین ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں خشیت اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت، جن کے دانائی، حکمت، دین کی سمجھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو بھی دی گئی حکمت و دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو دیا گیا ہے خیر کثیر، یعنی کہ اس کو بہت کچھ پھر ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت نعمتیں مل گئی ہیں۔ وما یذکر، اور نہیں حاصل کرتے نصیحت، الا اولو الالباب، مگر عقل مند۔ اللہ کے ہر احکام سے، ہر فرمان سے، ہر آیت سے جو ہے وہ عقل مند ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الباب عقل مند، یذکروا نصیحت حاصل کرنا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اسے مگر عقل مند۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی خرچ، مطلب کوئی خیرات جو تم خرچ کرو گے، او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو گے، نظر، ٹھیک ہے، تم نظر مانو گے کوئی بھی نظر اللہ کے لیے منت، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہیں ہے۔ ان تبدوا صدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو، تبدو ظاہر کرو صدقات کو، خیرات کو، ان کے اوپنلی تم دو، اعلانیہ دو، فنعما ہی، تو وہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاؤ، مطلب اس کو چھپ چھپا کے دو، اوپنلی نہ دو سب کے سامنے، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو لینے والا بھی، ٹھیک ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو اس کو، اس خیرات کو، فقراء، تنگ دست کو دو، یعنی کہ پہنچا دو، تم چھپ چھپا کے پہنچاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، کسی کے سامنے وہ شرمندہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز زیادہ بہتر ہے، اگر تم اوپنلی دے رہے ہو، اعلانیہ طور پر بھی دے رہے ہو تو بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کہ اس یہ زیادہ چیز بہتر ہے۔ اور ویسے کسی کو رغبت دلانے کے لیے، اس میں بھی رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اور دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کہ دوسرے اس طرف آئیں، متوجہ ہوں، مطلب وہ بھی دیں، تو پھر آپ اعلانیہ طور پر بھی دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مٹا دے گا تم سے، مِن سیئاتکم، تمہارے گناہ، یعنی کہ صدقات سے گناہ جھڑتے ہیں اگر انسان صدقات خیرات دے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے صدقات خیرات۔ ان تبدوا صدقات، اگر تم اعلانیہ طور پر دو صدقات یا خیرات، فنعما ہی، تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاؤ، چھپ چھپا کے دو، چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو وہ تنگ دست کو، پہنچا دو وہ صدقہ خیرات، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، وہ مٹا دے گا تم سے، مِن سیئاتکم، تمہارے گناہ مٹائے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ہر چیز کا۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تیرے پر اے نبی، ہداہم، ان کو ہدایت دینا، یعنی کہ تیرے اوپر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ کفار کو ہدایت دیں، یعنی کہ اگر نہ دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کسی پر ہدایت مسلط کرنا۔ اس میں ہے کہ یعنی کہ صدقات، جو نفلی صدقات خیرات ہیں، وہ انسان کافر کو بھی یعنی کہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ تو خالصاً مسلمانوں کو یعنی کہ دینی ہے، تو نفلی صدقات وغیرہ اگر کوئی کافر ہے، کوئی تنگ دست ہے، تو آپ اس کو بھی ہیلپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کو انجام سے مطلب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خیرات قبول کرتا ہے، اصل رضا اللہ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ نہیں ہے تیرے اوپر ہدایت دینا لازم، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی مال، کوئی بھلائی، کچھ ایسا کام،
فَلِأَنفُسِكُم تو تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی کہ تمہارے اپنے کام آئے گا قیامت کے دن آگے آخرت میں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ اور جو تم خرچ کرتے ہو نہیں تم خرچ کرو الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضامندی کی چاہنا، صرف طلب کرنا اللہ کی رضامندی کو، اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا کہ میری تعریفیں ہوں، لوگ میری عزت کریں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے خرچ کرنے میں، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے نام پر دے انسان، ٹھیک ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہ خرچ کرو مگر وما تنفقون، اور جو تم مال خرچ کرو یعنی کہ کرو نہ خرچ کرو، وما نہیں خرچ کرو تم الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تمہاری صرف یہی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو انسان کے اندر۔ وما تنفقوا من خیر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر کوئی بھلائی، کوئی کام، کوئی مال خیر، مال خیر کا مطلب یہاں پر مال ہے، جو بھی تم خرچ کرو مال، ٹھیک ہے، مال سے، وما تنفقوا من خیر جو بھی تم خرچ کرو مال سے، یوفا الیکم، یوفا پورا دیا جائے گا الیکم تم کو اس کا پورا عوض ملے گا، کم نہیں ہوگا، قیامت کے دن بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُوسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِلْفُقَرَاءِ ان تنگ دست لوگوں کے لیے، اوسرو جو روکے گئے ہیں، یعنی کہ وہ تنگ دست جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ نہیں طاقت رکھتے ملک میں چلنے پھرنے کی، یعنی کہ زمین میں وہ نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی، مطلب یہ کہ وہ اتنے مشغول ہیں اپنے اللہ کے اس میں کام کے دین اشاعت کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا چلنا پھرنا وہ ہے ہی نہیں ہے، اس میں وہ بہت زیادہ مشغول ہو چکے ہیں، جہاد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا جو ہے تم کو ویسے ثواب ہے تو کرو خرچ۔ للفقراء الذین ان لوگوں تنگ دستوں کے لیے جو اسروا روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض جو نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، اغنیاء دولت مند، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے سے، ان کے سوال کے بچنے سے، جو وہ سوال کسی سے لپٹ کر نہیں کرتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان لوگ، ناواقف لوگ جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دولت مند ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے یا یہ صاحب استطاعت ہیں۔ تعریفہم بسیماہم اللہ فرماتے ہیں تم ان کو پہچانو گے بسیماہم ان کے چہروں سے، یعنی کہ اگر کسی غریب نے اچھے کپڑے پہن بھی لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قیمتی لباس پہن بھی لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیر ہو گیا ہے، انسان کی شکل سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا کھاتا پیتا ہے یا کتنا ویل آف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعریفہم بسیماہم تم پہچانو گے ان کو ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، یعنی کہ مانگتے نہیں ہیں چپک کر، پیچھے نہیں پڑ جاتے کسی کے، مطلب سفید پوش ہیں، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر جو بھی تم خرچ کرو کوئی مال سے، اللہ فرماتا ہے فإن اللہ بہ علیم اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کہ انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ضائع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ کئی گنا اضافہ کر کے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر جو بھی تم خرچ کرو کوئی مال، فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔